بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قصص الانبیاء پر گفتگو ہو رہی ہے، قصص القرآن کی ایک سیریز جس کا ہم نے آغاز کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور کل ہم نے شروع کیا جو قصہ، جو واقعہ، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ کل پہلا پروگرام ہم نے پیش کیا، ہمارے ساتھ آج وہی پینل ہے جو کل تھا۔ کل جو ہم نے بات کی وہ اس میں موٹی موٹی باتیں یہ کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے، اس کے بعد آپ مصر سے روانہ ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور اس کے بعد آپ کا ریگستان عرب میں تشریف لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہاں قیام کرنا، اور پھر بیوی اور بیٹے کو ریگستان عرب میں چھوڑ کر چلے جانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی تھی زمزم کا واقعہ، جس پر کل ہمارے علماء نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ زمزم کہا اور پانی ٹھہر گیا، نخلستان آباد ہوتا ہے، پرندے آتے ہیں، بنو جرہم وہاں سے گزرتا ہے، انہی کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے۔ چوکھٹ تبدیل کرنے کا واقعہ وہ بھی کل تفصیل کے ساتھ آیا، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس پر تفصیلی کل گفتگو ہوئی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کس طرح پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے مابین دوڑی، 7 چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک، جب تک حج اور عمرہ ہوتا رہے گا اور تا قیامت ہوتا رہے گا، تب تک یہ عمل، یہ سنت حاجرہ علیہ السلام دہرائی جاتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، ہم وہاں سے آگے بڑھے تھے، پروگرام کل جہاں رکا تھا وہاں سے سلسلہ کلام آج جوڑیں گے ہم، اور ہم آج 2 اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو ذبح عظیم کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب بتا رہے ہیں کہ بیٹے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان جیسا آپ نے خواب دیکھا اس پر عمل کیجئے۔ پہلا موضوع یہ، اور دوسرا موضوع یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں لاہور، اور پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور بابرکت کلام سے۔ قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آیات ربانی کی تلاوت سے پیام صبح کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى، سبحان اللہ۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے لاہور چلیں۔ بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی حیرت انگیز ہے۔ اگر اسے خوشی لاحق ہو اور وہ شکر گزار بنے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوا، اور اگر اس پر مصیبت نازل ہو اور وہ اس میں صبر کرے تو یہ بھی اس کے بھلے میں رہا۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب، جزاک اللہ۔ خواتین حضرات تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ وہی علماء کرام کا پینل جو کل تھا ہمارے ساتھ۔ بات ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے موضوع پر۔ تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، بہت معروف اور مشہور نام۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، پیام سے تشریف لاتے ہیں۔ بہت اعلیٰ گفتگو، علمی گفتگو، بہت سارے نکات سامنے آتے ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی نذیر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پہلا سوال میں رکھوں شجاع الدین شیخ صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہمیں سوال یہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر کیا؟ صحیح جواب حضرت ایوب علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن پاک کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ قرآن پاک کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ تین آپشنز، پہلا آپشن سورہ حجرات، دوسرا آپشن سورہ ملک اور تیسرا آپشن سورہ صف۔ خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور درست آپشن روانہ فرمائیے۔ پروگرام کے آخر میں قرآن دازی کے ذریعے ایک گفٹ ہیمپر جو مشتمل ہوتا ہے کتابوں پر روانہ کیا جاتا ہے ایک خوش نصیب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، کل تفصیلی گفتگو بہت ساری آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی، اب اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ذبح عظیم کا واقعہ۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی، اور یہ سورہ صافات کی جو آیات ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، دعا مانگ رہے ہیں، ایک مرادوں سے مانگا گیا بیٹا، دعاؤں کے بعد حاصل شدہ بیٹا، رب حب لی من الصالحین، اس کے فوری بعد فبشر نہ ہو بغلام حلیم، کہ ہم نے بشارت دی ایک حلیم بیٹے کی، بردبار بیٹے کی۔ اس کے بعد تمام واقعات اور تمام زندگی کے سلسلے اسماعیل علیہ السلام کے وہ بیان نہیں ہوتے قرآن کریم میں، فوراً یہ ذبح عظیم کا واقعہ آ جاتا ہے کہ اے بیٹے، جب بچہ بڑا ہوا، دوڑ دھوپ کے لائق ہوا، تو باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ درمیان کا پورا عرصہ وہ بیان نہیں ہوا، اور یہ کیا واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم زیرو سے لے کے اینڈ تک جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے مباحث وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے شاید irrelevant بھی ہوں، گو کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کسی بھی اعتبار سے ہو،
وہ اجر و ثواب کا باعث ہوا کرتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، چنانچہ جب بھی قرآن چاہے انبیاء کے واقعات ہوں یا دیگر نیک بندوں کے واقعات ہوں یا ایون ظالموں اور جابروں کے واقعات ہوں، قرآن وہ حصے ہمارے سامنے رکھتا ہے جو ہمارے لیے قابل اتباع ہوں یا جس میں غور و فکر کا سامان ہمارے لیے موجود ہو۔ اس سے کہ قرآن کا تعارف ہی آتا ہے کہ ہدی للناس ہدی للمتقین، ہدایت کا پہلو وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب جب یہ سورہ صافات کی آیات ہمارے سامنے، جس کی تلاوت بھی ہم نے سماعت کی ابھی، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کے آیت نمبر 110 تک یہ واقعات ہیں، جس میں اولاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بیٹے کی بشارت کا ذکر، اور فوراً ذبح عظیم کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب 87 برس کے کم و بیش تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اس بڑھاپے میں رب العالمین نے اسماعیل آپ کو عطا فرمائے، اور لگ بھگ 100 برس کے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور تقریباً 13 برس کی عمر ہے اسماعیل علیہ السلام کی، تو یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ ذرا چشم تصور میں لائیے کہ ایک بوڑھا باپ ہے جس کو برسوں کی دعاؤں، تمناؤں اور خواہشات کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر ظاہری اعتبار سے بات کریں تو وہ اس کی زندگی کا ظاہری اعتبار سے واحد سہارا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر آج ایسٹس ہمارے پاس ہو، ہماری اولاد کا کیریئر بن جائے، ان کا پروفیشن سیٹ ہو جائے، ان کے بزنس سیٹ ہو جائیں، تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر ظاہر اعتبار سے دیکھیں تو اکلوتا بیٹا، واحد سہارا بڑھاپے میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو قرآن کہہ رہے فلما بلغ معه السعی، ابھی بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو رب العالمین کی طرف سے مطالبہ اور تقاضا آ رہا ہے کہ اسے ہماری راہ میں ذبح کر دیں۔ کل مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بہت پیاری باتیں ماشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں عقل ایک طرف رہ گئی، ہماری انٹلیکٹ ایک طرف رہ گئی، بڑے بڑے وہ لوگ جو انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، بڑی لاجیکل باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی تقاضا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بات لاجیکلی ہونی چاہیے۔ ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے، مگر اس واقعے پر آ کر عقل، لاجک، ایون ایتھیکل ویلیوز، ایون مورل ویلیوز وہ ایک کونے میں رہ جاتی ہیں، اور رب العالمین کا حکم ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ دنیا کا کوئی اخلاقی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی ایتھیکل کوڈ یہ ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ بیٹے کے گلے پہ اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے، اور یہاں رب العالمین کا حکم ہے which is beyond the ethics۔ اللہ کا حکم بتائے گا ایتھکس کیا ہیں اور کیا نہیں، اللہ کا حکم بتائے گا کہ ایتھیکل اور مورل ویلیوز کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ لیکن کیونکہ آج ہم اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک پہلو ہے باپ کا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو وہ تیار، ایک پہلو ہے اس بیٹے کا، ابا جان جو حکم آپ کو عطا کیا گیا کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں عاجزی کا بیان، انشاءاللہ، انشاءاللہ عاجزی کا بیان ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں جب تک کہ اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہی بات سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھا دی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ربط یہ ہے کہ تیری توفیق، تیری مدد، تیری عطا کے بغیر اے اللہ تیری عبادت ممکن نہیں ہے۔ تو ابا جان آپ تو حکم پر عمل کر لیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جب یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بیٹے سے، میں نے خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، اب کر گزری ہے آپ، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب ایک وحی خداوندی آ گئی خواب کی شکل میں، کیونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، ٹھیک، تو بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں، اگر آپ اجازت دیں۔ سر ارشاد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ دو مشکل ترین آزمائشیں اگر ہم ان لوگوں پر فرض کر دیں، دو مشکل ترین آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک اپنے آپ اپنی جان کا نذرانہ دینا، اور ایک اپنے وطن کو چھوڑنا۔ جان بھی انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، وطن بھی انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ یہ دو بڑی قربانی ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو بڑی آزمائش اور بڑے امتحان سے گزرا ہو۔ ایک ہے میٹرک کے امتحان سے گزرا ہوا شخص، اور ایک ہے پی ایچ ڈی
کہ ریسرچ سے گزرا ہوا شخص، ظاہر ہے جو بڑے امتحان سے گزرتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑی ذمہ دار پوسٹ پہ جو آدمی ہوتا ہے وہ بڑا اس لیے نہیں کہ سہولتیں اسے زیادہ ملی، بلکہ اس لیے کہ بڑی ذمہ داری کا پوسٹ وہ سنبھالا ہوا ہے اور بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام علیہا، ان کا جو کردار آج مناسک حج کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو عبادت ہے، اس میں ایک بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کی قربانی ہے۔ قربانی ہے انہی آزمائشوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کا اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے مناسک حج والی شکل دی۔ اب یہاں پہ جو چیز بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی قربانی ایک یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اپنی جان کا نہیں بلکہ بیٹے کی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آدمی کی جب اکلوتی ایک ہے اولاد، اور وہ بھی اکلوتی اولاد، اور وہ بھی 86 سال کی عمر میں ایک اکلوتی اولاد ملی، کہ ظاہر حال کے اعتبار سے وہ واحد ایک سہارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے حکم فرما رہے ہیں کہ اس بیٹے کی جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ اکلوتی اولاد جب ہوتی ہے انسان کی خصوصاً، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر دو بڑی کمزوریاں پیدا کرتی ہیں، وَإِنَّهَا لَمَبْخَلَةٌ وَلَمَجْبَنَةٌ۔ انسان کو اولاد کی انتہائی محبت کنجوس بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ کما رہا ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہوتا ہے، اس کی جان اپنی نہیں بلکہ بیٹے کی جان بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر اپنی جان کا نذرانہ اگر دینے کا کہا جاتا تو اتنی بڑی قربانی نہیں، لیکن اکلوتی اولاد کی جان کے نذرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں آگے کوئی حیل حجت اور کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے مینوان تیار ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، اور اس وقت بیٹے کی عمر کیا ہے؟ 12 سے 13 سال۔ لیکن پوچھنے کی جو ایک بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں باپ کی تربیت دیکھیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو بہترین چیز دے سکتا ہے وہ ہے بہترین تربیت۔ اور وہ تربیت کیا ہے؟ دینی تربیت۔ دینی تربیت کیا ہے؟ کہ بچے کی ذہن سازی اور بچے کی تربیت اس طرح سے کرنا کہ وہ ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے تیار رہے، چاہے وہ حکم اتنا بھاری ہو کہ اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا ہو۔ اب بہت اہم اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا یہ گیا، بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ بہت اہم بات، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سی گفتگو ہو جائے۔ جو آپ نے کہا دینی تربیت جو بچے کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کو عمر 12-13 برس، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے، بیٹے نے جواب دیا کہ ہاں کر گزری ابا جان جیسا آپ نے خواب میں دیکھا۔ تربیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ تو ذرا اس کو ایک جو ہمیں درس مل رہا ہے قرآن کریم سے، اس واقعے سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے عہد سے اس دور سے متعلق ہوتا ہوا آگے چلے۔ اسماعیل علیہ السلام، اقبال جو فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ جو آداب فرزندی ہیں، کیا ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں میں دینی تعلیم کو اجاگر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے 3-4 بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، کسی ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بڑی اہم بات ایک یہ ہے کہ قرآن مال اور اولاد کو فتنہ بھی قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں الفاظ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ، یعنی آزمائش کا باعث ہیں۔ یہی اولاد ہے، اگر اس کی صحیح خطوط پر تربیت کی جائے تو یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے، اور اللہ اپنے زبان میں رکھے کہ اسی اولاد کی دنیا بنانے کے چکر میں انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی حدیث میں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا. باپ سے اولاد کے متعلق سوال ہوگا. آج ہم اپنی اولاد کے جسم کے لیے، ان کے لباس کے لیے، کھانے پینے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتے ان ہیں. کی اچھی تعلیم کے لیے کہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو جائے، جی. وہ اچھے بینکوں سے نوکری مل جائے، بالکل. وہ اپر جو اسپیس کا ماہر ہو جائے، بالکل. اور اس کو ایسا ہو یعنی کہ اس وقتی عارضی دنیا کے لیے بقول آپ کے ہم مستقل بنیادوں پر تو محنت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کل کیا اس اولاد کو ہم جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کل اس اولاد کے ساتھ ہم بھی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، سیدنا اسماعیل کے واقعے کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے. یہاں تو اسماعیل اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان میرے گلے پہ چھری پھیر دیجئے. سوال یہ کہ کیا آج ہماری اولاد گلے پر چھری پھروانا تو بڑی بات ہے، اپنے بستر کے آرام کو چھوڑنے کو بھی تیار ہے جب حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہوتی ہے؟ کیا آج ہماری اولاد اس قابل ہے کہ کل ہمارا جنازہ اٹھے تو یہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے؟ کیا آج ہماری اولاد کو بھی اس قابل بنا رہے ہیں کہ کل ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے پیچھے ہمارے لیے دعا کرنے والے بنے؟ کیا آج ہم اپنی اولاد کی تربیت اس رخ پر کر رہے ہیں کہ کل یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے؟ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس اولاد کو اپنے لیے فیوچر کے اعتبار سے پازیٹیو انداز میں انویسٹمنٹ بنا رہے ہیں یا معاذ اللہ وبال جان بنا رہے ہیں، کیونکہ کل اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے کہ اس اولاد کو امانت کے طور پر تمہارے حوالے کیا تھا، تم کیا بنا کر اسے لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 ہے. مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہیں، یہاں کا نظام چلانے کے لیے. اصل چیزیں نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، جو ثواب کے اعتبار سے بھی عمدہ ہیں، جن سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے، یہی اولاد صدقہ جاریہ بن جائے تو ہماری فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے. اور اگر اس کی دنیا بنانے میں آخرت برباد کر لی تو سب سے بڑا خسارہ. ٹھیک ہے. شیخ صاحب اور مفتی صاحب اس وقت جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے پھر اسی بات کو آگے رکھیں گے. خواتین حضرات، پیام صبح میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. کل پہلا پروگرام تھا، آج دوسرا اور آخری پروگرام اس موضوع پر جاری ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے، ایک بات تو یہ کہ ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات، اور پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں تو 3 جگہ شیطان رک کر آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. آج جو رمی جمار کے ہوتا ہے، جب 3 جگہ ہم کنکریاں مارتے ہیں، وہ اسی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں. اب وہ کنکریاں کسے ماری جا رہی ہیں، کس شیطان کو ماری جا رہی ہیں، اس پر ہم سوال رکھیں گے مفتی نذیر احمد خان صاحب کے سامنے کہ کیا یہ وہ شیطان جو ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اس کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں یا کسی اور کو. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. پیام صبح میں قصص الانبیاء سیریز، اور آج کا موضوع حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کا آغاز ہم نے کل کیا تھا. آج دوسرا اور آخری پروگرام. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ اس موضوع پر اگلا سوال رکھا جائے، کوئز کمپٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. کل ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر کیا. صحیح جواب حضرت ایوب علیہ السلام. آج کا سوال، قرآن کریم کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ 3 آپشنز: سورہ حجرات، سورہ ملک اور سورہ صف. صحیح جوابات آپ بھجواتے ہیں جن ٹیلی فون نمبرز پر. وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور آپ ہمیں SMS کرتے ہیں 3031 پر. مفتی صاحب، جہاں بات رکی تھی ہماری وہیں سے ہم بات آگے چلائیں گے. اچھا، اب لے کے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو. شیطان کا ایک کردار یہاں پر ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو بنیاد سے لے لیں، قرآن کریم میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اسلام کا لفظ بار بار آیا ہے. مثلا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما. اسی طرح اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اسی طرح ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. ٹھیک. یہ اسلام کے معنی ہیں کامل حوالگی. ٹھیک. اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، حتیٰ کہ اپنا دل و دماغ، اپنی عقل، ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع کرنا. ٹھیک. یہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ملا. اب شیطان حملہ آور ہوتا ہے عقل پر، شیطان حملہ آور ہوتا ہے پدری محبت پر، شیطان حملہ آور یہاں ہر چیز پہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اندر سے دلائل تراش رہا ہے اس حکم پر عمل نہ کرنے کے لیے. ٹھیک. حملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. حملہ حضرت حاجرہ سلام علیہا پہ بھی ہوتا ہے. حملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ بھی ہوتا ہے. اب دھتکارنے کا یہ جو رمی کا لفظ ہے یہ ہے لعنت کرنے اور دھتکارنے کا ایک انتہائی انداز. جیسے لعنت کرنے کا اردو میں جس طرح ہم ہاتھ سے لعنت کرتے ہیں، اسی طرح ایک بندے پہ لعنت کرنا اس کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں. تو یہ جو تھوکنے کا جس طرح ہے تو عربی میں انتہائی انداز جو ہوتا ہے وہ پتھر یا کنکری پھینکنا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان کو ہم نے دھتکار دیا، اس کی کسی بات کو ہم نہیں مان رہے، بلکہ نہ صرف اس کو دخیل ماننے سے یا بنانے سے ہم اسے منع کر رہے ہیں، بلکہ اسے انتہائی ذلیل کر کے اپنے اندر سے اسے دھتکار رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. یہ جو ادا تھی ہمیں رمی کی صورت میں، یہ 3 جمارات جو ہیں یہ اسی یاد کو ہم تازہ کر رہے ہیں جو اس بات کے ہے کہ جیسے انہوں نے دھتکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں اس کو دھتکارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل مکمل بنایا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے بھی کامل سپردگی، اپنے آپ کی کامل سپردگی اے اللہ تیرے حکموں کے سامنے کر دی. اب شیطان کو ہم کسی بھی حوالے سے اپنے کسی عمل میں، نہ عقل میں، نہ دل و دماغ میں، نہ اپنے مال میں، نہ اپنی جان میں، کسی صورت میں اسے آنے نہیں دیں گے. تو یہ جو رمی ہے یہ جو 3 موقعوں پہ ہوتی ہے، یہی شیطان جاتا ہے حاجرہ سلام علیہا کے پاس، شیطان جاتا ہے وہاں پہ وہ رمی کرتی ہیں. شیطان جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہاں سے رمی ہوتی ہے. شیطان جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں رمی ہوتی ہے. یہ جو رمی کی یاد ہے ہم اسی کو تازہ کر رہے ہیں. اور تازہ کرنے کا مطلب یعنی کہ جیسے انہوں نے کیا ایسے ہم کریں گے. اپنے شیطان کو اپنے اندر نہیں بسنے دیں گے، اسے دھتکار دیں گے، اس پر رمی کریں گے. ٹھیک. کچھ کالز لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں مسز فرزانہ شاہد بول رہی ہوں. آپ کا پروگرام میں روز صبح دیکھتی ہوں اور بہت پیارا اور بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ کا. آپ کو اس کے بہت بہت مبارکباد. الحمدللہ. سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. فرمائیے. وہ یہ ہے کہ ہم جب سعودی عرب گئے تو ہم نے وہاں پر خطبہ جب جمعے کا سنا تو وہاں پر وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں. اچھا. تو کیا یہ بات جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہی بولیں گے یا علیہ السلام بولیں گے؟ ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی بولیے، فرمائیے سر. کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نوازنے والی ہے، دینے والی ہے نا. جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے قربانی مانگی تو صحیح جی، لیکن لی نہیں قربانی. ہاں یہ تھوڑا سا اس کا ہماری عام لائف کے اندر اس کے اور دوسری چیزیں بتایا نا کیا ہے یہ. جی بالکل، بہت اچھا سوال اور بہت اچھا، اس پر بات کریں گے. اچھا پہلے اسی سوال کو رکھ لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ قربانی مانگی لیکن لی نہیں، بلکہ اسے فدیہ ذبح عظیم کی شکل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے قرآن حکیم میں ایک اصول ہمیں عطا کیا گیا سورہ البقرہ کی آخری آیت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنا کہ انسان میں استطاعت ہوتی ہے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا اللہ جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے اتنا ہی تقاضا اور مطالبہ فرماتا ہے جتنا کہ بندے میں وسعت ہو. ہاں انبیاء علیہ السلام تاریخ انسانی میں انسانیت کی معراج ہیں
اور ان کو عام انسانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اور عام انسانوں سے بڑھ کر اللہ ان سے مطالبات بھی رکھتا ہے، تاکہ عوام الناس جو انبیاء کے پیچھے ہوں گے ان میں سے کسی کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہ رہے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو رب العالمین نے یہ سارا معاملہ کرایا اس بات کے اظہار کے لیے کہ دیکھو جو شرف انسانیت کی معراج پر ہیں وہ تو چھری پھیرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن مقصود چھری پھروانا نہیں، یہ دیکھنا تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی محبوب ترین شے کو قربان کر دیتے ہو کہ نہیں۔ اور جواب یہ آیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم آپ پر سلام کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات کو ضرور لوں گا، لیکن کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی شریف صاحب امریکہ سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ سر میرا ایک مختصر سا سوال یہ تھا کہ جو قربانی سنت ابراہیمی ہے جی یہ ہم زندہ افراد کے لیے بھی اس کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ سوال رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک سوال فقہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس کا جواب پہلے یہ جو سوال نہیں اس پہ چلتے ہیں، لیکن جلدی سے آپ اس پہ بات کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قربانی زندہ کی طرف سے بھی ہم کرتے ہیں سنت ابراہیم، اور ہم مرحومین کے لیے مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ، بہت سی حدیث ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ 2 قربانیاں فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے بھی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی فرماتے تھے، امت مسلمہ کی طرف سے ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے بھی کیجئے، والدین کی طرف سے بھی کیجئے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاں آپ کی بات کٹی تھی۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹے سے آرٹیکل میں بڑی خوبصورت بات تھی کہ ہو از یور اسماعیل۔ دیکھیے آج ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایوری تھنگ وچ ویکنس یور فیتھ اینڈ اسٹاپ یو فرام کیپ گوئنگ، ہر وہ شے جو تمہارے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے، تمہیں اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے، اس کی قربانی مطلوب ہے۔ وہ نفس بھی ہے، وہ مال بھی ہے، وہ شہرت کا بت، وہ کرسی کا بت، وہ اقتدار کی ہوس، وہ دنیا کے اندر کچھ نام کمانے کی ہوس، جو شے اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہے، جو شے ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے، اس کی قربانی مطلوب ہے، اس سے کمتر پر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسی کو میں تھوڑا سا لے اچھا میں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، پلیز اچھا آپ فرمائیے۔ دیکھیں مقصود جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے، عمل نہیں۔ مقصود دل کا ارادہ ہے، قربانی مانگی قربانی لی نہیں، قربانی مانگی دل کا ارادہ کیا ہے، دل کے ارادے سے وہ بالکل تیار ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ علماء کرام لکھتے ہیں یہاں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارے دل کا ارادہ یہ نہ ہو کہ جانور کی قربانی دے رہا ہوں، بلکہ دل کا ارادہ یہ ہو کہ اے اللہ اگر آپ کا حکم ہوتا اپنی اولاد کو آپ کی راہ میں قربان کرنے کا تو اے اللہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوتا، لیکن بدل کے طور پر، فدیے کے طور پر آپ نے جانور کی قربانی مانگی ہے تو اس لیے میں یہ متبادل دے رہا ہوں، ورنہ اصل وہ قربانی تھی، اگر وہ آپ مانگتے تو میں وہ بھی دینے کو تیار۔ تو اب آپ کو دل کے ارادے سے جو ثواب ملے گا وہ جانور کی قربانی کا نہیں بلکہ اپنے آپ اور اپنی اولاد کی قربانی کا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ مقصود دل کا ارادہ ہے، عمل نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اچھا شیخ صاحب، قربانی ہوتی ہے، مینڈھا آ جاتا ہے، ان کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ فدے نہ ہو بذبح عظیم، کیا معنی ہے؟ یہ جو مینڈا آیا جنت سے، اس پر چھری پھری ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی نے گویا کہ حفاظت کا معاملہ فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس عمل کو ہم نے بعد والوں میں جاری کر دیا۔ یہ ادا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ ادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس یاد کو جاری کر دیا، اور ہزاروں لاکھوں جانور ہر سال قربان ہوتے رہیں گے۔ اس سب کو مجموعی اعتبار سے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحے کو ہم نے اس کا فدیہ قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابن ماجہ کی روایت، کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آج فرزادان توحید ہر سال جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں کرتے ہیں، یہ اسی سنت ابراہیمی کی یاد بھی ہے، اور یہ تسلسل قیامت تک جو جاری رہے گا، اس سب کو مجموعی اعتبار سے اس کا فدیہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا
یہاں میں چاہ رہا تھا ذرا سی یہ بات کہ ذبح عظیم کے تعلق سے جو آپ نے بات فرمائی، بالکل بہت ہی مکمل بات یہ کہ یہ قیامت تک کے لیے اس سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا، نہیں رکے گی یہ سنت انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ کہ ذبح عظیم کے تعلق سے جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو کیا ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اور پھر وہ مینڈھا آ جانا اور پھر یہ جو فدیے کی بات ہو رہی ہے، ہم اسے واقعہ کربلا، قربانی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ایک تعلق اس کا جوڑ سکتے ہیں؟ نہ صرف ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق جوڑ سکتے ہیں، بلکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 259 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن میں انتہائی مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے دور میں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید شہداء احد کے میدان میں، یہ سارا تسلسل ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ملت و ابیکم ابراہیم، اے مسلمانوں تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ اسی تسلسل میں قربانیاں دور نبوی میں، اسی تسلسل میں قربانیاں خلفاء راشدین کے دور میں، اور اسی تسلسل میں جان کا نذرانہ تک پیش کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو گویا یہ سارا تسلسل ہے رب العالمین کی رضا کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کر دینے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، کچھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ اس ذبح عظیم کے ذریعے ذہن سازی ہماری یہ ہو رہی ہے کہ دین کے لیے جان دینا بقول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موت ایسی عزیز بن جائے، ایسی میٹھی بن جائے کہ کفار کو لکھا کہ جیسے تمہیں شراب عزیز ہے، ہمیں شراب کے مقابلے میں زیادہ عزیز شہادت ہے، جیسے تمہیں زیادہ میٹھی چیز شہد دکھائی دیتی ہے، ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز موت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو موت اپنی جان کا نذرانہ دین کے لیے وہ انسان کا ایک محبوب عمل بن جائے، یہ مقصود ہے، اور اسی مقصد کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی دی، اور اس قربانی کے لیے ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر دین کو ہماری جان مطلوب ہو تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اے اللہ ان صلاتی و نسکی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کیونکہ ابھی جہاد کے تعلق سے یہ باتیں ہیں تو اس پہ گفتگو پھر بعد میں کریں گے، لیکن وہ بات جو بیچ میں رہ گئی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ٹھیک، کال لے ایک کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں شجاع الدین شیخ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ایک سوال تھا۔ جی سن رہے ہیں وہ آپ کی بات، فرمائیں۔ جی بھائی، ایک تو بھائی میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ تو الیاس بول رہا ہوں میں، کوٹا دو پاور کمپنی سے، میرے پاس آئے بھی تھے شجاع الدین صاحب۔ اچھا، تو ان کو یاد پتہ نہیں آ گیا ہوگا کہ نہیں آیا۔ اچھا، تو سوال کیا ہے؟ علیکم کہنا چاہ رہا تھا ان کو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا پروگرام لگا ہوتا ہے پیس ٹی وی پہ، اور ادھر آپ لوگوں کا انیک صاحب کا لگا ہوتا ہے، تو یہ دونوں دیکھنے کو دل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس میں دونوں بہت اچھے پروگرام ہیں، کوئی ایک چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ تھوڑا سا اگر کوئی ٹائم آگے پیچھے، اور اس پروگرام کو دن میں دوبارہ ٹیلی کاسٹ بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ خواہشات پہنچائی جاتی ہیں اعلیٰ حکام تک، لیکن میری ایک گزارش یہ ہے کہ اسرار صاحب کا پروگرام ضرور دیکھا کریں، وہ یقیناً بڑے جید عالم اس پروگرام کو میری بات کا بھی دل نہیں کرتا چھوڑنے کا پروگرام۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، مختلف ورائٹی آتی ہے، جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل۔ اور شجاع الدین صاحب کا تو بہت ہی مقصد اچھی ہوتا ہے ان کا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرے چینل بھی اس طرح یہ بار بار اگر ریپیٹ ہو یہ، جی بالکل ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بالکل۔ اب میری ایک بات، میرا مشورہ ہے آپ کی خدمت میں کہ میں نے کیوں کہی یہ بات کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا پروگرام دیکھیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا پروگرام، استاد بلکہ استاد الاساتذہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا پروگرام آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، www.dunianews.tv۔ ہمارا 2 بجے نہیں، وہ ہر پروگرام آپ کا، صرف پیام صبح نہیں، دنیا ٹی وی کا ہر پروگرام آپ کو مل جائے گا۔
آپ جائیں گے، بلکہ آج کا پروگرام نہیں بلکہ جتنے پروگرام ماضی میں بھی ہوئے ہیں وہ تمام ڈیٹ وائز آپ کے پاس آپ کو مل جائیں گے. اور یہ سہولت الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف دنیا ٹی وی کے پاس ہے، کسی اور ٹی وی کے پاس. آپ لوگوں کو بھی، دنیا ٹی وی والوں کو بھی اجر دے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. شیخ صاحب پہلے بھی کچھ سوالات آئے تھے آپ نے لکھے. جی ایک سوال یہ آیا تھا فرزانہ شاہد صاحبہ کا کہ سعودیہ میں حضرت ابراہیم کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس کا جواب ہم کل دے چکے تھے کہ صلاۃ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جس کے مستحق صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قرار پائیں. جب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ جو نام ذکر ہوا وہ پیغمبر تھے. بالکل. کسی بزرگ کا نام آتا ہے تو ہم رحمہ اللہ، کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بڑا اچھا انداز جو حضرت شیخ صاحب سے مجھے ملا وہ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، ان کے حوالے سے نام سلام علیہا. اب سلام علیہا یہ ایسا لفظ ہے کہ پیغمبر ہونے کا جو صلات کا لفظ ہے وہ بھی ختم ہوا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کلیئرٹی ایک چاہتے ہیں، یہاں پہ کلیئرٹی میں بھی چاہتا ہوں، کنفیوژن دور ہو جائے. وہ یہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صرف اور صرف کہتے ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی. تو کیا ہم یہ کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. یہی عرض کر رہا ہوں ہر پیغمبر کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اچھا. کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ. شیخ صاحب جی اس میں جہاں تک الفاظ کے استعمال کا تعلق ہے کوئی حرج کی بات نہیں، مگر کچھ چیزیں معروف ہو جاتی ہیں تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم. ہاں یہ ممکن ہے کہ ہماری جن بہن نے سنا تو وہ جو خطیب صاحب ہوں گے انہوں نے علیہ الصلاۃ والسلام کہا ہو، یہ انداز ہوتا ہے بقیہ انبیاء کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، مگر صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کم و بیش وہی ہیں مگر اس انداز میں یہ مخصوص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معروف ہے ہمارے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال میں چاہتا تھا لمبی بات ہو اس پر لیکن وقت بہت کم ہے اور کل ہم بات کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کے موضوع پر. یہ بتائیے تعمیر کعبہ ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے دونوں، اس پر ذرا مختصراً 1 منٹ آپ کے پاس. بالکل جی مختصراً یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرکز خانہ کعبہ اور اپنی شاخ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا، دوسرا مرکز فلسطین میں وہ اسحاق علیہ السلام پر کل انشاءاللہ بات ہوگی. خانہ کعبہ کی بنیادوں پر تعمیر اثر نو ہو رہی ہے. دعائیں بڑی قیمتی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. یعنی محنت تو کی مگر اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا ہو، یہ سبق ملتا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اللہ اکبر، اتنے عظیم پیغمبر اور مسلم ہونے کی دعا کر رہے ہیں. نمبر 3 وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ برپا فرما. آج ہمارے نام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کچھ اور ہو گئے ہیں مگر ہمارے لیے دعا کیا کی تھی امت مسلمہ جو مسلم ہو. اور مفتی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا اسلام کیا ہے؟ ہر حکم جو رب کا آئے اس کے سامنے جھکا دینا. ذبح عظیم میں بھی الفاظ ہیں اور سورۃ البقرہ میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قال اسلمت لرب العالمین، میں نے جھکا دی اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے. پھر وہ دعا تھی جس پر بات ہو سکی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو کہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے خواب کا مظہر ہوں. ٹھیک، یہ تعمیر کعبہ کے تعلق سے جان کا نذرانہ، اس کی جو عملی تصویر ہمیں ملتی ہے تعمیر کعبہ اور خدمت کعبہ. جی اپنے آپ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وقف کیا تعمیر کعبہ کے لیے اور خدمت کعبہ کے لیے، خدمت کعبہ کے لیے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. اس پہ فخر نہیں کر رہے، اس پہ فخر نہیں کر رہے کہ اللہ ہم نے کر دیا، بہت بڑا تیر مار دیا، بلکہ دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ سب کچھ ہے اس وقت جب آپ قبول کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک پرچی کسے ہم دے رہے ہیں آج؟ کون خوش نصیب ہے شجاع صاحب؟ جی ڈاکٹر طاہر رندھاوا. اچھا پھر ان کا نام آیا ڈاکٹر، ابھی میرے خیال ہے 2 روز پہلے بھی ان کا نام آیا تھا. اچھا یہ ہمارے مستقل وہ ہیں شریک محفل ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر طاہر رندھاوا صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. میرا خیال ہے کہ مجھے اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے کہ پرسوں بھی آپ کی خدمت میں ہم نے گفٹ ہیمپر روانہ کیا ہے. خواتین حضرات آج حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بڑا موضوع ظاہر ہے. ہر نبی ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ ایک مختصر وقت میں جیسے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ محدود وقت میں احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، بلکہ ناممکن ہے. بڑے بڑے کمالات،
بڑے بڑے ایثار، قربانیاں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ انہیں گزارتا ہے۔ خواتین حضرات، اسماعیل علیہ السلام پہ آج بات ہو گئی۔ کل آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ سے 13 برس چھوٹے ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر موجود مہمان آئے، مہمانوں کے لیے یہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھنا ہوا بچڑا انہیں ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مہمانوں نے کھانے کی طرف توجہ نہیں کی، خوف پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں، کیونکہ دشمن گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تینوں مہمانوں نے یہ کہا، جو حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہم تمہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کھڑی ہوئی سن رہی تھی، انہوں نے اس پر وہ ہنسی، مسکرائیں اور کہا کہ میں بوڑھی 90 برس کی، ابراہیم 100 برس کے، اس عمر میں ہمارے یہاں بچہ۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت پر آپ شک کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں یا اللہ کی رحمت کو قبول نہ کروں۔ خواتین و حضرات، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ ایک خاص نقطہ یہ کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ حلیم ہے بیٹا جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک انا نبشروں کا بغلام علیم، کہ میں وہ بیٹا دوں گا جو علیم ہوگا، اسماعیل حلیم۔ یہ نقطہ بھی ہم رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔